قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يدعون أنه نبي ألا لا نبي بعدي. وقال في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام إنه سيكون في أمتي قوم لهم مثل أجر أولهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن. وقال عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تعريف الغالين وانتحال المبطلين وتعبيد الجاهلين. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا ابروز شرار مصطفی سے شرار کل حلی و دانائے سبر ختم رسول مولائے کل جسنی غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی طاہا وہی یاسین. پہلے تو میں حضرت اقدس کی مرشد کی مخدومی دامت برکاتہم العالیہ کی موجودگی میں ہمت ہی نہیں کر سکتا، لیکن حکم اور امتثال للامر یہاں پر حاضر ہوں. دوسرے یہ کہ ہم سب اب میں اب آپ کے درمیان جو آپ حضرات جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں یہ سب کے سب خواص کا مجمع ہے، بلکہ اخص الخواص کا مجمع ہے. مجھ جیسا حجمدہ کیا عرض کرے، لیکن کچھ سبق کو سنانے کا حکم ہے اس لیے سنا دے رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جب سے اسلام کو بھیجا، باطل طاقتوں اور شیطان نے اور طاغوتی طاقتوں نے جم کر مقابلہ کر کے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی. سب علماء اکرام ہیں اور خواص جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں 13 سال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاموشی سے اس کا مقابلہ کیا اور جس حسن اخلاق سے اس کو اسلام کو پیش کیا، اور جو اساتین اور اسلام کے جو پھوٹے اور جو اسلام کے سابقین اولین جو تیار ہوئے، وہ تو بہت بڑا ان کا مقام ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ بھیجا، اور جس مدینے میں قرآن پاک کی وجہ سے اسلام پھیلا، اس مدینے کو مرکز بنانے کا جب حکم ہوا تو وہاں بھی کفار نے ہر طرح سے حملے شروع کیے. اب اتنا تنگ کرنا شروع کیا کہ اور آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں 47 جنگیں ہوئی. ان 47 جنگوں میں ہم اور آپ غور کر سکتے ہیں، تاریخ جانتے ہیں کہ 1000 سے بھی کم یعنی 900 چلر صحابہ کرام کی شہادت ہوئی ہے، جس میں 2 تو ایمرجنسی ہیں. ایک 70 قرہ اکرام جی کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، اور ایک 70 جنگ احد میں جو ایمرجنسی اور حالات کی بنا پر ہو گئے. باقی اگر دیکھا جائے تو صرف 700 چلر صحابہ اکرام کی تعداد شہادت کی ہے. اب آگے یہ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے نبی، آپ کے نام پر دنیا میں دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، اور یہ 30 قسم کے پیدا ہوں گے. ہر ایک کا دبدبہ ہوگا، ان کی قوت ہوگی، ان کا ایک اثر ہوگا، ان کی شوکت ہوگی، ان کی صدمت ہوگی، ان کا ایک حلقہ ہوگا. یہ حلقہ بڑھتے بڑھتے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بتا دیا. چنانچہ اسود عنسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں جس نے دعویٰ کیا تھا، فیروز دہلوی کو بھیج کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرایا، اور پھر یہ بتایا کہ ان کو قتل کرنے والا دنیا کا سب سے بہترین متبرک مؤثر شخص ہے. اور پھر فرمایا فازہ فیروز کامیاب ہو گئے، اور پھر فرمایا رجل مبارک، یہ بہت مبارک آدمی ہے، اس کا خاندان بھی مبارک ہے فرمایا. پھر اس کے بعد مسلمہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے جب یہ کہا کہ میرے بعد اگر آپ اپنے نبوت میں مجھے شریک کر لیں تو پھر میں آپ کی نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت فرمایا آپ کے ہاتھ میں ٹہنی تھی، اگر اس کے بعد تو یہ بھی مانگے گا تو مجھے دینے کا اختیار نہیں، میں نہیں دوں گا. نبوت کا سبھی نہیں ہے، وہاں بھی ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے پہلے ہی طلیحہ نے بھی سر اٹھایا، اور اس کے بعد پھر مسلمہ، اس کے بعد سجاد. یہ فتنہ بڑھتے بڑھتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور یہ فتنے بڑھتے چلے گئے.
یہاں تک کہ مسلمہ کے ساتھ سجاد کی بیوی جب اس سے دونوں کی ملاقات ہو گئی اور دونوں نے جو ہے ہنی مون منا لیا، اس کے بعد پھر ان کی فوج بڑھ گئی اور 70,000 تک ہو گئی، تو صحابہ کرام اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سب کچھ فتنے ہونے کے باوجود سب سے زیادہ جس پر توجہ دی کہ اسی فتنے کے مقابلے پر توجہ دی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ یہ اتنا اہم ترین عقیدہ ہے کہ دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اگر اس عقیدے میں ذرا بھی کمی آ گئی اور جس نے بھی اس عقیدے کو مٹانے کی کوشش کی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقابلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے بھی اس کے مقابلے پر آمدہ کر کے اور امت کو تعلیم دے کر گئے، اور پھر یہ فرمایا کہ اس دین کی سمجھ رکھنے والے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ باطل کے مقابلے کے لیے تیار رہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ فتنے بڑھتے بڑھتے 30 تک چلیں گے، قیامت تک آئیں گے، ان 30 فتنوں کے مقابلے کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے بشارت دی، جو شخص اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور پھر فرمایا ان اہل فتنہ سے مقابلہ کرے گا، فرمایا صحابہ کرام کی طرف اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اب ہم سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے میں اسود عنسی کو قتل کرا دیا اور اس کے بعد طلحہ کا مقابلہ ہوا اور مسلمہ کے مقابلے میں صحابہ کرام نے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑی عظیم الشان جنگ ہوئی ہے وہ یہی جنگ ہوئی ہے، جس کے اندر ہم اور آپ غور کریں کہ 1265 صحابہ کرام شہید ہوئے، اسی ایک جنگ میں 1265 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ سوچنے کی بات ہے کہ 47 جنگوں میں اور 10 سال میں بھی صحابہ کرام کی اتنی بڑی شہادت نہیں، آخر اس ایک جنگ میں اتنی بڑی شہادت کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ صحابہ کرام ہر جگہ پر جنگ کی حکمت عملی کو اپنایا اور دشمن کو زد دینے پر جو بھی کوشش ہو سکتی ہے، جو بہتر ہو سکتی ہے، وہ سب اپنا لیے، لیکن جب مسئلہ عقیدہ ختم نبوت کا آیا اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے عقیدے کی حفاظت کا مسئلہ آیا، ہر ایک نے یہ سوچا یا تو وہ دعویٰ کرنے والا دنیا میں ہمارے آنکھوں کے سامنے نہ رہے یا پھر ہماری آنکھیں نہ رہے یا جسم میں ہماری جان باقی نہ رہے، یعنی ہماری موجودگی میں ہم ایسے شخص کو دیکھتے ہوئے یہ حکمت عملی نہیں اپنائیں گے کہ تو مار میں مار یا وہ پہلے مارے گا یا اس کو کیسے ہم سکھ دیں گے، نہیں، بلکہ یہ آواز جیسی کان میں پڑی کہ فلاں نے نبوت کا دعویٰ کیا، بس ہم اس کے مقابلے میں فطریانہ انداز میں، عاشقانہ انداز میں اور نہایت محبانہ انداز میں ہم آپ کو اپنی جان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے ختم نبوت میں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ چیز تھی جو ان حضرات کو ابھاری، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں جو پہلا جتھا بھیجا وہ اکرمہ ابن ابو جہل کا تھا، لیکن انہوں نے جاتے مقابلے کے لیے تیاری کی، صحابہ کرام روک گئے ان کو، لیکن وہ نہیں سنے اور اس کے باوجود وہ جب آگے بڑھے شکست ہو گئی، اور اس کے بعد شرافیل ابن حسن آئے، وہ بھی مقابلہ کرے، ان کو بھی شکست ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ پل پل کی خبر لیتے رہے اور خوب ڈانٹ کے خط لکھا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم آگے مت بڑھو، کیوں آگے بڑھے؟ جب تک خالد نہ آ جائے تم آگے نہیں بڑھنا، خبردار ورنہ معصوم کر دوں گا۔ اور اس کے بعد حضرت خالد میں ولید آئے اور جو مقابلہ ہوا تو دیکھنے کے معنی کا تھا کہ اس کے اندر کئی جدت جنگ ہوتی جا رہا، کوئی حق نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے قلعے میں بند ہو گیا تھا، تو اس کو انہوں نے کہا کہ مجھے اٹھا کر اس میں پھینک دو۔ لوگوں نے کہا مستجاب دعا ہے، آپ کی ضرورت ہے۔ کہنے لگا میں دعا کے واسطے سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، دروازہ تو کھلنے دو۔ چنانچہ قلعے کا دروازہ کھلنے کے لیے جب ان کو اوپر کئی آدمی اپنے اوپر لیتے گئے قلعے کی بلندی کو ان کو لے کر جب وہ اندر گئے ہیں تو اس تیزی سے لپک کر دروازہ کھول دیا اور جو اسلامی فوج گھس گئی وہ بالکل خیمہ بن گئے۔ یعنی صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی، اس ایک جنگ میں 70 بدری صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، 70 قرہ کرام کی شہادت ہوئی، حضرت زید بن خطاب کے بھائی کی شہادت ہوئی، اور 4 قرہ میں سے قاری سالم بن مولا حذیفہ کی بھی شہادت ہوئی۔ اس طرح سے صحابہ کرام نے یہ بتایا کہ عقیدہ ختم نبوت کے جس قدر قربانی ہو سکتی ہے کی جائے، کوئی کمی نہ کی جائے۔ اب اس کے بعد آگے ہر زمانے میں جب بھی اس قسم کے فتنے ہوئے، دجالی فتنے وجود میں آئے، ختم نبوت کے دعویدار وجود میں آئے،
تو سب نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ایسا مقابلہ کیا کہ ہر زمانے میں دنیا دیکھتی رہی۔ سارے مسئلوں سے زیادہ اہم ترین مسئلہ اس کو سمجھا گیا۔ ہمارے ہندوستان میں علامہ ائمہ تلمیذ نام سے ایک کتاب ہے جس میں حضرت علامہ رفیع دلاوری رحمۃ اللہ نے 2 جلدوں میں لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 30 جھوٹے دجال میں اکثر دنیا میں جو آئے ہیں 23 آئے ہیں، 23واں نمبر مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محقق ہیں اور امام العصر ہیں، اور حضرت کے نظر میں جتنی کتابیں نظر میں کوئی پڑھ گئی تو وہ یاد بھی ہو جاتی تھی ایک نظر دیکھنے میں۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت کے الفاظ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت فرماتے ہیں میں نے اسلامی تمام یعنی باطل طاقتوں کی تاریخ پڑھی ہے، اسلام کے خلاف اٹھنے والے تمام باطل کی طاقت پڑھی ہے، مہدویہ نے کاذبہ کی، مدعیہ نے کاذبہ کی، اور تحریوں کی، اور اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنہ پردازوں کی، لیکن میں یہ کہنے پر مجبور ہوں اور وضوح کے ساتھ کہتا ہوں، تحقیق کے ساتھ کہتا ہوں، حضرت کے الفاظ ہے، پھر تحقیق یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام میں جتنے فتنے اسود عنسی سے لے کے آج تک پیدا ہوئے ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ مسلمہ سے زیادہ خطرناک فتنہ مسلمہ پنجاب غلام احمد قادیانی کا ہے۔ حضرت نے کہا کہ یہ ایسا فتنہ ہے جس نے چربا جمع کر لیا ہے، تمام ان لوگوں کا جتنے لوگوں نے جودو دعوی کی ان سب کو اس نے جمع کر لیا، ان سب کو اس نے جمع کر لیا۔ کوئی ایسا سرداز ہے جس میں ساری گندگی تحریہ پن بھی ہے، عیسائیت بھی ہے، مہدویت بھی ہے، اور مسیحیت بھی ہے، اور جو چاہے کہیے آپ ہے، اور سب کا مجموعہ ہے۔ اس لیے اس کا مقابلہ پورے اسلام کو ڈائنامٹ کرنے والا یہ اس نے ایک محاذ بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ غور کیجئے اس کی تاریخ پر، آپ اگر اس کی ایک چیز اسلام کے مقابلے اس نے تیار کر لی، اسلام کے جو مہینے محرم سے ذی الحجہ تک ہے اس نے 12 مہینے تیار کر لیے، تبلیغ، رفاقہ وغیرہ کے نام سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام 202 ملتے ہیں، اس نے بھی اپنے 202 نام بتا لیے۔ قرآن کے مقابلے اس نے تذکرہ تیار کر لیا، اور حدیث کے مقابلے روحانی خزائن تیار کر لیے۔ اس نے ازواج مطہرات کے مقابلے میں اپنی بیویوں کا نام ازواج مطہرات قرار دے دیا، اس نے خلفاء کے مقابلے میں اپنے خلفاء کو خلفاء قرار دے دیا۔ اس نے وہ تمام معجزات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس نے کہا اگر ان کے لیے چاند گرا ہوا تو میرے سورج گرا اور چاند گرا دونوں ہوا رہو، صفر قمر و اندلی قصبر کو ایرانی اتن کرو، یہ اس قسم کے اس کے اشعار ہیں۔ اور یہاں تک کہ اس نے کہا کہ 2 جنم ہیں، 2 زمانے ہیں، ایک میں پیدا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکے میں، اور دوسرے جنم میں انہی کی شکل میں آیا ہوں، منم مسیح خدا، منم کلیم زمان، منم محمد احمد کا حامد کا است۔ اور محمد الطران پھر ہم میں پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں محمد جیسے کسی کو اکبر غلام احمد کو دے کے کھا دیا۔ اس قسم کے اس نے دعویٰ کر کے بتایا، اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہر وہ چیز استعمال کر لی جو اسلام کے مقابلے میں کسی بھی طرح سے ختم ہو جائے۔ حج کے مقابلے میں ذلی حج، اور ریاض الجنت کے مقابلے میں بہشتی مقبرہ، اور یعنی گنبد خضرا کے مقابلے میں گنبد، یہ سب تیار کر کے اس نے دنیا کو یہ بتانا چاہا اب اسلام کا دور ختم ہو گیا، اور اسلام لعنتی دین ہے، اور اسلام کی چھاتیوں میں بھی دودھ سوکھ چکا، جیسے ماں کی چھاتی میں دودھ سوکھتا ہے، کب تک تم جو ہے ماں کی چھاتی میں دودھ پیو گے، اسی طرح سے مکہ مدینے کی چھاتی میں دودھ ختم ہو چکا ہے، قادیان میں ہے جو کچھ ہے۔ بہرحال اس نے اسلام کے مقابلے میں ہر چیز تیار کر لی۔ اس کے پیچھے یہ بوڑے کے پیچھے کچھ نہیں تھا، بوڑے کے پیچھے بوڑے تھا، وہ تھا حکیم نور الدین بھیڑوی۔ یہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں پڑھ کر آیا تھا، اور ایک مرتبہ شاہ سہارنپوری عبدالرحیم شاہ عبدالرحیم سہارنپوری گزرے ہیں، یہ شاہ عبدالرحیم صاحب سہارنپوری نہیں بلکہ شاہ عبدالرحیم سہارنپوری ایک تھے، ان کے بعد مجلس میں جا کے بیٹھا تو حضرت نے کہا تو یہاں سے تو یہاں کیوں بیٹھ کو آیا، تو کسی اور حدیث کے پیچھے تو دوڑے گا، اور ایک مدعی نبوت کے پیچھے تو اس کی تائید کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے اس کو مسیح قرار دینے میں اسی کا جو ہے ہاتھ ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے قریب ہوتے گیا، اور اسی نے ذلی بروزی فلاں امان دمان یہ وہ سب دعوی پیش کر کے دنیا کو جو ہے یعنی ایسا کنفیوز کرنے کی کوشش کی، پرانے آیتوں کو تحریف کر کے جگہ جگہ سے بہرحال اسلام کے مقابلے میں اسلام تیار
کرنے کی کوشش کی اور اسلام کو ڈائنامٹ کرنے ختم کرانے کی کوشش میں لگے رہے. تو اس سلسلے میں کہنا یہ ہے کہ اس کی جماعت ایسی جماعت ہے جس کے پیچھے تمام حکومتوں کی پشت بنائی ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہم قادیانیت کے مقابلے میں کچھ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو یاد رکھو کہ گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے. اور بھی فرماتے تھے کہ حضرت فرماتے تھے علماء اکرام سے خطاب کر کے، آپ سب حضرت علماء اکرام، میں بھی اس کا مخاطب ہوں، فرمایا کہ حدیث کا پڑھانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، فقہ کا پڑھانا خدمت ہے، اصول فقہ کا پڑھانا بھی خدمت ہے، تفسیر پڑھانا بہت عین عبادت ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ سب چیزیں ہیں. حضرت فرماتے تھے لیکن اصل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو متعلقہ چیزیں وہ ختم نبوت ہے. اور پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس سال حضرت مولانا منصور رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہوئے تو ملاقات میں جب گئے تو اتنا روئے کہ حضرت کچھ بول نہیں سکتے. بہت دیر کے بعد انہوں نے کہا حضرت کچھ فرمائیے تو کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہم نے زندگی ڈبو دی، اس لیے کہ ہم پوری زندگی یہ ثابت کرتے رہے کہ یہ حدیث حنفیہ کے مطابق ہے یا شافعیہ کے مطابق ہے، یہ ترجیح میں کس اعتبار سے زیادہ مناسب ہے، کس کے لیے یہ حدیث جو موضوع ہے اور اس کے مقابلے میں حدیث کون سی ہے. ارے یا تو ترجیح اور افضل کی بات تھی اور وہاں اسلام کی جڑیں کاٹی جا رہی تھی، اور وہ ہے غلام احمد قادیانی جس نے اسلام کے خلاف، اسلام کو ڈانٹے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے پورا زور لگا رہا اور اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے. کل قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حدیث کون سی مناسب تھی تمہارے پھرنے کی، لیکن یہ پوچھا جائے گا کہ اسلام جب پھٹ رہا تھا تو تم نے کیا کیا. پھر اس کے بعد حضرت فرماتے تھے کہ یاد رکھو جب اس کا نام لیتے حضرت اتنا یعنی شدت کے ساتھ کہتے ہیں علیہ ما علیہ مردود ملعون مغصوب وغیرہ وغیرہ. فرماتے جب تک کہ غلام احمد قادیانی جس نے 1840 میں جنم لیا یعنی قادیان کے ایک سرزمین میں، اور گورداس اس کا ڈسٹرکٹ ہے، اور 1880 میں اس نے دعویٰ کیا اور 1901 میں نبوت کا دعویٰ کیا اور 1908 میں اس نے یہ کہا من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، جو میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کرے گا وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اور پھر فرمایا سارا وجودی وجودہ، سارا وجودی وجودہ، یہ سب الفاظ ہے اس کے. بہرحال تو حضرت فرماتے تھے کہ اس کا کل ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بھاولپور سے خط آیا اور یوں آیا کہ حضرت یہاں ایک شخص قادیانی ہو گیا ہے اور مسلمان لڑکی کو دھوکہ دے کر شادی کر کے پھر اس سے چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور اس کا مقدمہ کورٹ میں گیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے قادیانیت کیا بلا ہے کیا ہے، آپ آئیں اس کی نمائندگی کریں. حضرت فرماتے ہیں یہ حالت میں خط دکھا کہ میں ڈھابے جانے کے لیے تیار تھا اور میری طبیعت بھی خراب اور بواسیر کی وجہ سے تکلیف میں ہوں، لیکن اور حج کا بھی ارادہ تھا، سب میں نے کینسل کر دیا اور پلنگ کے ساتھ میں ٹرین میں چلا گیا. اور حضرت وہاں 8 دن تک مقابلہ کرتے رہے. 8 دن تک جب گفتگو ہوتی رہی اور حضرت کے مقابلے میں جو قادیانی کا نمائندہ تھا جلال الدین شمس، وہ ہر بات میں کہتا میں نہ مانوں میں نہ مانوں میں نہ مانوں، ہر دلیل پہ انکار کر دیتا. حضرت آخری میں 8 بجے ایسے جوش میں آ گئے، حضرت نے ایک دم ادھر سے مخاطب کو سامنے وہ کھڑا ہوا تھا، کہنے کہ ادھر جلال الدین ادھر، ابھی تجھے بتا دوں قادیانی جہنم کے کس گڑھے میں پڑا ہوا. بس ایک دم سکتا. کسی نے کہا حضرت اگر وہ بول دیتا کہنے لگے اللہ رسوا نہیں کرتا میں ضرور دکھا دیتا اسے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جہنم کے نیچے طبقہ میں پڑا ہوا ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ انتقال پھر فرمایا کہ 8 دن کی گفتگو کے بعد پوری بحث ختم ہو گئی لیکن فیصلہ نہیں ہوا. حضرت نے کہا کہ میری زندگی میں فیصلہ آ جائے ٹھیک ہے، ہمارے موافق نہیں آئے تو اور آگے بڑھائیں گے لیکن چھوڑیں گے نہیں، اور اگر مر جاؤ تو قبر پہ سنا دینا. چنانچہ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا اور فیصلہ بعد میں آیا، جب قبر پہ فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا کہ قادیانی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، مرزا غلام احمد اور اس کے ماننے والے سنیت البقایا کافر ہیں، تو اسی وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خبر پہ جب سنا گیا ایک دم خوشبو بن گئی، پوری خوشبو بن گئی، قبرستان میں خوشبو سے بن گئی. تو یہ ہمارے اکابر کو تعلق تھا کہ یعنی ہم اسلام کے مقابلے میں جو جماعت اس وقت کام کر رہی ہے، احمدی جماعت، قادیانی جماعت، مرزائی جماعت، پنجابی جماعت، آپ کے بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ ہے. اور یہاں جب بک اسٹال لگا ہے تو قادیانیوں نے اپنی کتابوں کا بک اسٹال لگا لیا. یہاں کے علماء کو چاہیے کہ اس سلسلے میں فکر کریں.
الحمدللہ کچھ فکریں شروع ہوئی ہیں، مولانا شاہ عالم صاحب آ رہے ہیں، لیکن اور بھی آگے زیادہ کام کرنے کی اور سبھی حضرات کی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے انتقال سے پہلے فرمایا کہ تم جتنے شاگرد تھے ان کو جمع کیا، اور پھر فرمایا اگر اس کے مقابلے میں تم لوگ کام کرو گے ٹھیک ہے، ورنہ کل قیامت میں تمہارا دامن گیروں گا، حشر میں تمہارا دامن گیروں گا، تمہارا گریبان پکڑوں گا اور اللہ کے نبی کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت نے فرمایا میں مرزا کے معاملے میں مرزا کو کافی اتنا لڑی سمجھتا ہوں، خبیث سمجھتا ہوں، دنیا میں اس سے زیادہ خبیث کوئی نہیں ہے۔ فرمایا میں اس لیے گیا بہاولپور کو تاکہ میرے پاس تو کوئی اعمال ہے نہیں جو پیش کر سکوں گا قیامت میں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانبدار بن کے آیا۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب غلام احمد قادیانی آ جائے اور احمدیہ جماعت آ جائے، اگر ہم خاموش بیٹھیں گے جیسا کہ آج کل طبقے میں علماء اکرام طبقے میں یہی ہو رہا ہے، تو فرمایا کل تمہارا شمار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ ہے، کوئی جماعتیں کام کریں گی، یا تو تم محمد رسول اللہ کے جانبدار رہو، اس کے مقابلے میں کام کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو تمہارا شمار خود بخود ہو جائے گا۔ اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے اکابر نے اس سلسلے میں کتنا کام کیا، چھوٹا سا 2-4 منٹ میں بولوں کہ جب یہ مسئلہ شروع ہوا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو رات دن یہ بے چینی، حضرت فرماتے ہیں 6 مہینے تک میں نے سویا۔ امام الحق علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں 6 مہینے تک مجھے 1 منٹ کے لیے آنکھ نہیں لگی اور اسی پہ غور کرتا رہا۔ الحمدللہ اتنا اطمینان ہو گیا کہ اسلام کے اس محلال کا اور اسلام کے ختم ہونے کا یہ سبب نہیں بن سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں حضرت اس کے بعد ایک کتاب لکھی جس سے وہ استدلال کرتا تھا، اور اس میں قلب قبلتنا واقع ذبیحتنا وصلی صلاتنا قومین، اس قسم کی بہت سی روایتیں حضرت نے اس کے جواب میں علماء کرام کے لیے اور باطل طاقتوں کے جواب کے لیے کتاب لکھی جو پورے عالم اسلام میں بالکل انوکھی کتاب ہے، اور آج تک نہ اس سے پہلے کوئی کتاب لکھی گئی نہ اس کے بعد کوئی لکھی گئی۔ بن باز کے الفاظ، مفتی بن باز رضی اللہ عنہ کہنا وہ خود یہ الفاظ کہنے پر مجبور ہے۔ انہوں نے حضرت نے لکھا اقفال الملحدین نامی کتاب لکھی اور عربی میں لکھی، اور اسی طرح سے خاتم النبی کتاب لکھی فارسی میں اپنے کشمیر کے اعتبار سے بہت شاندار جامع کتاب۔ پھر حضرت نے تمام شاگردوں کو اس لائن پر لگایا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ختم نبوت پر کتاب لکھی، 100 آیتیں اور 200 احادیث سے اس کو ثابت کیا۔ پھر قاری طیب صاحب نے کتاب لکھی، مولانا ادریس صاحب قادر نے کتاب لکھی، مولانا منصور رحمانی صاحب نے مستقل اس کے لیے لگے ہی رہے، اور آخر تک جو اس کے لیے تیار تھے۔ منصور رحمانی نیا گاؤں لکھنؤ 12 نمبر ڈال دو، میں انشاءاللہ آ جاؤں گا اس کے مقابلے کے لیے، اس کے جو مناظرے کے لیے۔ یہی نہیں تھا بلکہ حضرت علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جس وقت مسئلہ پاکستان میں چل رہا تھا پارلیمنٹ میں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مفتی بڑی حسن صاحب نے فرمایا مفتی صاحب اب تو میں کفن لیا جا رہا ہوں، اگر مسئلے میں کامیابی بھی ٹھیک ہے، ورنہ کبھی نام سنو گے کہ تو یوسف نامی دنیا میں تھا، دیوانہ باہر نکل جاؤں گا بچہ کلوں میں، اگر ہماری کامیابی میری ٹھیک ہے ورنہ میں دنیا میں رہنا مجھے پسند نہیں۔ یہ تھی حضرات کی فکر طلب، اور آج احمدیہ جماعت کھلے عام آپ کے بنگلہ دیش میں پھرتی ہے اور کئی علاقوں میں بھی کام کر رہی ہے، اور اس میں کرنے والے علماء کرام صرف تھوڑا سا کام کر لیا خاموش ہو جاتے ہیں، نہیں، یہ کیچوے کی طرح ہے، جب کسی کا حرکت دیکھتا ہے تو کیچوا رک جاتا ہے، اور جب کوئی حرکت نہیں دیکھتا پھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے پیچھے جس دن حضرت ہمارے مخدوم فقیر امت حضرت مفتی عادل رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے ملاقات کی مدراس میں، اس دن سے میں آج تک اس میں لگا ہوا، اور آج تک میں یہ کہنے پر مجبور ہوں آج بھی کچھ گاؤں سے قادیانی نہیں گئے۔ 100 سے 130 گاؤں سے زیادہ ہمارے پورے ایک ڈسٹرکٹ میں تھے، الحمدللہ ایک ایک کر کے ہم بالکل نکالتے چلے گئے۔ اور آخری بات مجھے کہنا یہ ہے، اس سلسلے میں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ اتنا مواد علماء دیوبند نے اس میں تیار کیا، ہر موضوع پر، ہر دعوے پر، ہر لفظ پر ایک ایک کتاب لکھی گئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے مجلس وہ سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ کتابیں مل جائیں گی، اور افراد کو بھیجیں، مولانا شاہ عالم صاحب تربیت کریں گے اور علماء کرام تربیت کریں گے۔
بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ فتنہ بھی ختم نہیں ہوا ہے، اس کے پیچھے پوری دنیا کی طاقتیں لگی ہوئی ہیں۔ حیفا ایک ایسا شہر ہے جس میں کوئی اسلامی کنٹریز کا کوئی بادشاہ چاہے کتنا ہمدرد ہوگا، جیسے شاہ حسین ہے اس کو وہ لوگ آنے نہیں دیا، لیکن حیفا میں قادیانی کا سب سے بڑا سرکار ہے، اور روس رشیا ان کو خود چینل چلانے کے لیے پورا پیسہ دیتا ہے، امریکہ ہر سال ان کو انعام دیتا ہے، اتنی بڑی رقم دیتا ہے جس سے لوگ کتابیں چھاپتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت باطل کا اس لیے جو ان کے پیچھے پش نہ کرتی ہو، ان کی مدد نہ کرتی ہو۔ اس لیے سمجھیے کہ یہ جماعت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے بھی فضل حق بھٹی جو آپ کا گجرات کا اس سے یہ کہہ کر لیٹر دیا کہ یہ بھی اسلامی جو ہے ہمارا وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت خطرناک فتنہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ایسے فتنے کی وہ محسوس ہو فوری جا کے علماء کرام کام کریں، اور جب کے مقابلے میں کام کریں دو کتابیں بھی ساتھ رکھیں، ایک مثبت انداز میں تحفظ ختم نبوت کے عقائد معلوم کریں، اور منفی انداز میں ان کے دلائل کا جواب اور ان کے تعویل کا رد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فرماتے تھے یہ بہت افضل ترین عبادت ہے، یہاں تک کہ یہ جملہ بھی تھا حضرت کا، وہ درود شریف افضل ہے جس میں لفظ خاتم النبیین آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ختم نبوت افضل ترین عبادت اور افضل ترین جہاد ہے، اللہ ہم سب کو اس دل کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ আলহামদুলিল্লাহ, হযরত খুব সুন্দর আলোচনা করছেন। আমরা ওলামায়ে কেরাম বলছি, মুফতিদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আল্লাহ তাআলা আমাদের এই মারাত্মক ধরনের খতম নবুয়তের মানে কাদিয়ানি ফিতনা যে মারাত্মক আক্রমণ আমাদের দেশে সব জায়গায় আছে, আল্লাহ তাআলা আমাদের এই ফিতনাকে বোঝার এবং এই ফিতনার প্রতিরোধ করার তৌফিক দান করুন। আমিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ। ঠিক আছে, ওইটাই হয়।